كتاب الله دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الرحمن الرحیم. الحق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دسمبر 2015 سفر المظفر سن ہجری 1437 کا البلاغ ہے. اس میں حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کا ایک بہت بہترین مضمون شائع ہوا ہے. تو چونکہ البلاغ ہمارے یہاں بہت کم لوگوں تک پہنچتا ہے، اس لیے اس مضمون کی افادیت اور اہمیت کے پیش نظر خاص طور سے اہل علم کے لیے حضرت کے اس مضمون کو ریکارڈ کر کے شائع کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں. حضرت لکھتے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. مطالعے کے سلسلے میں کچھ یادیں ہیں، کچھ تاثرات. پچھلے دنوں مجھے اپنے مطالعے کے تجربات سے متعلق 2 سوال نامے ملے، جن میں سے ایک سوال نامہ برادر گرامی قدر حضرت مولانا سمیع الحق صاحب کی طرف سے تھا. اس قسم کا ایک سوال نامہ وہ ماہنامہ الحق کی طرف سے کئی سال پہلے بھی مختلف اہل علم اور اہل قلم کے پاس بھیج چکے ہیں اور ان کے جوابات بھی الحق میں شائع ہوتے رہے ہیں. اسی قسم کا ایک سوال نامہ دوبارہ نئے اہل قلم کے پاس بھیجا گیا ہے. دوسرا سوال نامہ پروفیسر محمد ظفر اقبال صاحب کی طرف سے بندے کو موصول ہوا. حقیقت تو یہ ہے کہ میں کیا اور میرا مطالعہ کیا. اس قسم کے سوال ناموں کا مفید جواب دینے کے لیے جو علم و فضل اور وسیع و عمیق نگاہ ہونی چاہیے، اس سے اپنے آپ کو تہی دامن پاتا ہوں. اس لیے مدت سے سوال نامے میرے پاس اس حیرت کے عالم میں رکھے رہے کہ ان کا کیا جواب دوں. نہ گلم نہ یاسمینم نہ درخت سایہ دارم، ہمہ حیرتم کے دہقاں بچے کار کشت مارا. دوسری طرف پیدر پہ مصروفیات اور اسفار نے بھی ان سوالات کی طرف متوجہ ہونے کا موقع نہیں دیا. اب جب کہ میں ایک علالت سے الحمدللہ روبہ صحت ہوں اور صرف ہلکے پھلکے کام ہی کر سکتا ہوں، خیال آیا کہ ان 2 فرمائشوں کو اپنی بساط کی حد تک پورا کرنے کی کوشش کروں. سوال ناموں کا نمبروار جواب تو مجھے اب بھی مشکل معلوم ہو رہا ہے، لیکن مطالعے کے سلسلے میں اپنی کچھ یادیں اور کچھ تاثرات کسی خاص ترتیب کے بغیر املا کرا رہا ہوں. دریں کتاب پریشان بینی اس ترتیب، عجب مدار کے چوں حال من پریشان است. میں نے جب سے آنکھ کھولی اپنے گھر کے ایک بڑے حصے کو کتابوں کی الماریوں سے بھرا ہوا دیکھا. میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتابوں کو اپنی سب سے بڑی پونجی سمجھا کرتے تھے. قلیل آمدنی کے باوجود اس کا اچھا خاصا حصہ کتابوں کی خریداری پر صرف فرماتے، اور جب ہندوستان سے پاکستان کی طرف ہجرت کی تو اپنا گھر بار وغیرہ سب چھوڑ کر آئے. لیکن کتابوں کا ذخیرہ جتنا ساتھ لا سکتے تھے وہ ساتھ لائے، اور جو ساتھ نہ آ سکا اسے منگوانے کے لیے ہر طرح کی کوششیں فرمائیں، یہاں تک کہ وہ سارا پاکستان منتقل ہو گیا. یہاں تک کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکان میں علمی اور دینی کتابوں کا اتنا ذخیرہ ہو گیا تھا کہ حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بعض اوقات کسی مسئلے کی تحقیق اور کتابوں سے رجوع کرنے کے لیے حضرت والد صاحب کے پاس آیا کرتے تھے. اپنے چاروں طرف کتابیں تو نظر آتی تھیں، اور حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا ان کے ساتھ شغف بھی روزانہ دیکھتا تھا، اور اس کی بنا پر کتابوں سے انجانی سی محبت بھی معلوم ہوتی تھی. اور ان میں سے کئی کتابوں کے نام بار بار دیکھ کر یاد ہو گئے تھے، لیکن ان کے مضامین کی معرفت اور ان سے استفادہ اپنی پہنچ سے باہر تھا. یہاں تک کہ جب میں نے اپنی عمر کے 10ویں سال میں عربی پڑھنے کا آغاز کیا تو اساتذہ بھی ایسے ملے جو کتابوں کے دل دادا تھے. خاص طور پر حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وسعت مطالعہ ان کے ہر درس سے جھلکتی تھی. انہوں نے رفتہ رفتہ کتب بینی کا شوق پیدا کیا اور کبھی کبھی کسی کتاب کی طرف رہنمائی فرما کر اس کے مطالعے کا حکم دیتے. شروع میں یہ مطالعہ سیرت طیبہ اور صحابہ کرام کے حالات کی حد تک تھا، پھر جوں جوں درس نظامی کی تعلیم آگے بڑھتی گئی، رفتہ رفتہ دوسری علمی کتابوں کو بھی دیکھنے کا شوق پیدا ہوا. حضرت مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بکثرت تشریف لایا کرتے تھے، اور جب دونوں جمع ہوتے تو ان کا موضوع گفتگو زیادہ تر مختلف کتابوں اور ان کے مؤلفین کا تذکرہ ہوتا تھا. اس سے رفتہ رفتہ یہ جستجو پیدا ہوئی کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے گھر میں کتابوں کا جو ذخیرہ رکھا ہوا تھا
اس سے راہ و رسم پیدا کی جائے۔ چنانچہ جب میں 14-15 سال کی عمر میں تھا، اس وقت میرا یہ محبوب مشغلہ ہو گیا کہ چھٹی کے دنوں میں نے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنا شروع کیا، اور جس ترتیب سے الماری میں کتابیں رکھی ہوئی تھیں اسی ترتیب سے میں کتابوں کو کھول کر دیکھتا اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا کہ کتاب کا مصنف کون ہے، کس موضوع پر وہ لکھی ہوئی ہے، اور اس کی فہرست مضامین پر بھی نظر ڈالتا، اور فہرست مضامین میں جو موضوع دلچسپ نظر آتا اس کو اپنی بساط کی حد تک پڑھنے کی بھی کوشش کرتا، یہاں تک کہ گھر کے کتب خانے کی ساری کتابوں کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل ہو گئی۔ پھر یہی کام میں نے دارالعلوم کے کتب خانے کے ساتھ بھی کیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آئندہ جب کسی مسئلے کی معلومات حاصل کرنے کی ضرورت پیش آتی تو خود سے یاد آ جاتا تھا کہ یہ مسئلہ کس کتاب میں دیکھنا چاہیے۔ بچپن ہی سے اپنے گھر کے ماحول اور اپنے اساتذہ کرام کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں مجھے شعر و ادب سے بھی خصوصی مناسبت ہو گئی تھی۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ملک و بیرون ملک سے بہت سے رسائل و جرائد آیا کرتے تھے، تقریباً وہ سب اپنی دلچسپی کی حد تک نظر سے گزرتے رہتے تھے۔ ادب و انشاء کے شوق ہی کی بنا پر میں نے اس دور کے مشہور اہل قلم کی کتابیں بھی ذوق و شوق سے پڑھیں، جن میں حضرت مولانا سید سلیمان ندوی، حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہم اللہ وغیرہ بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی غبار خاطر بڑے شوق سے پڑھی۔ ادب و انشاء کا یہ شوق مجھے بلا لحاظ مسلک و مشرب ہر قسم کے اہل قلم کی تحریریں پڑھنے کی طرف لے گیا۔ الحمدللہ اپنے والد ماجد اور اساتذہ کرام کی تربیت کے نتیجے میں کسی غلط نظریے سے تاثر کبھی پیدا نہیں ہوا، لیکن اسلوب نگارش کے حوالے سے میں نے ہر طرح کے مصنفین سے استفادہ کیا، خاص طور پر مغربی افکار و نظریات کو سمجھنے اور اس پر تنقید کے سلسلے میں مجھے جو کتاب بھی نظر آتی اس سے بقدر ضرورت استفادہ کرتا تھا۔ اسی ذیل میں مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ کی بیشتر کتابیں بھی مطالعے میں آئیں۔ بہت سے مسائل میں اختلاف کے باوجود ادب و انشاء کے لحاظ سے ان کا اسلوب تحریر مجھے بہت اچھا لگا، اور پھر جو تنقیدیں مختلف اطراف سے ہوئیں وہ بھی مطالعہ میں آئیں، جس کے نتیجے میں بحمدللہ یہ احساس بھی پیدا ہوا کہ اس اسلوب تحریر میں کون سی باتیں ایسی ہیں جن سے ایک معتدل تحریر کو پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ سب رسمی طالب علمی کے زمانے کے مطالعے سے متعلق تھا۔ جب تدریس و تالیف کی عملی زندگی میں قدم رکھا تو زیادہ تر مطالعہ اپنی زیر تدریس کتابوں اور زیر تالیف مضامین کی حد تک محدود ہو گیا، لیکن تدریس کے دوران بھی طبیعت کچھ ایسی رہی کہ جو مضمون یا کتاب پڑھانی ہوتی اس کے جملہ متعلقات اپنے پاس جمع کر کے رکھتا تھا اور ان کے مطالعے میں خاصا وقت صرف کرتا تھا۔ البتہ اس میں سے طلباء کو صرف اتنی بات بیان کرنے کے لیے منتخب کرتا جو ان کی ذہنی سطح اور ضرورت کے مطابق ہو۔ چنانچہ جب عربی نحو پڑھانے کا وقت آیا تو اس کی معروف متداول شروح کے علاوہ موضوع کی دوسری اہم کتابیں بھی سامنے رکھا کرتا تھا۔ کسی کتاب کے شروع میں عام طور سے مقدمۃ العلم کے طور پر کچھ مباحث بیان کرنے کا دستور شروع سے چلا آتا ہے۔ جب مجھے عربی نحو کی اعلیٰ کتابیں شرح جامی وغیرہ پڑھانے کی نوبت آئی تو مجھے یاد آیا کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب الاقتراح فی اصول النحو میں نے اپنی کتابوں کی جستجو کے زمانے میں دیکھی تھی۔ چنانچہ میں نے اس کا از اول تا آخر مطالعہ کر کے اس کے مباحث کا خلاصہ مقدمۃ العلم کے طور پر بیان کیا، جو خود میرے لیے بہت مفید ثابت ہوا۔ اسی طرح عربی ادب پڑھاتے وقت وہ 4 کتابیں جنہیں ادب کے ارکان اربعہ کہا جاتا ہے، یعنی ادب الکاتب لابن قتیبہ، البیان والتبیین للجاحظ، الکامل للمبرد، الامالی لابی علی القالی، ان میں سے امالی تو مجھے میسر نہ آ سکی، لیکن باقی 3 کتابوں سے بھرپور استفادہ کیا۔ بیرونی اسفار کے دوران میرا اوقات کا ایک بڑا حصہ وہاں کے کتب خانوں کی سیر کا ہوتا تھا۔ اس جستجو میں ایسے کتب خانوں کا جائزہ لینے کی کوشش کی جنہیں عرف عام میں کباڑی کہا جاتا ہے، اور بعض اوقات میں نے کئی گھنٹے بوسیدہ کتابوں کی چھان بین میں گزارے، یہاں تک کہ کپڑے گرد و غبار سے اٹھ گئے۔ اسی طرح کتاب یا مضمون کی تالیف کے لیے جن کتابوں کی ضرورت پڑتی تھی ان کا بقدر ضرورت مطالعہ کرنے کا معمول تھا، اور باطل نظریات و افکار کی تردید میں کچھ لکھتے وقت شروع سے اس بات کا اہتمام و التزام کیا کہ جس پر کوئی تنقید کرنی ہو اس کی بات خود اس کی تحریر و تقریر سے پورے سیاق و سباق کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی جائے اور پھر اس پر تنقید کی جائے۔ چنانچہ جب عیسائیت پر کام کیا تو جو کتابیں عیسائیت کی تردید میں لکھی گئی ہیں ان سے زیادہ
ان کتابوں کا مطالعہ کیا جو خود عیسائی علماء نے اپنے مذہب کی تائید و نصرت میں لکھی، تاکہ جو تنقید یا تردید ہو وہ ان کی مسلم باتوں کی بنیاد پر ہو، اور کوئی ایسی بات ان کی طرف منسوب نہ کی جائے جو ان کے اپنے اعتراف کے بغیر ہو۔ اسی طرح جب مرزائیوں کے بارے میں لکھنے کی نوبت آئی تو ان کی تردید میں لکھی ہوئی کتابوں سے زیادہ خود ان کی اپنی کتابوں کو پورے سیاق و سباق کے ساتھ دیکھ کر اور ان کا مفہوم پورے اطمینان و اعتماد کے ساتھ سمجھ کر ان پر تبصرہ کیا۔ یہی طرز عمل تجدد پسندوں کے افکار و نظریات سے متعلق بھی پیش نظر رہا۔ جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کن کتابوں اور مصنفین نے سب سے زیادہ متاثر کیا، تو علمی تاثر کے اعتبار سے کتابوں اور مصنفین کی ایک طویل فہرست ذہن میں آ جاتی ہے، جس کے بارے میں فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کس کو کس پر ترجیح دی جائے۔ ظفر تاب قدم ہر کجا کے می نگرم، کرشمہ دامن دل می کشت کے جائیں ایجاست۔ لیکن خالص اور نظریاتی مقاصد سے ہٹ کر صرف اپنی اصلاح اور عملی زندگی پر اثرات کے نقطۂ نظر سے اپنی محسن کتابوں کے بارے میں سوال کیا جائے تو میرا ایک ہی جواب ہوگا، اور وہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کے مواعظ کا ذخیرہ ہے۔ ابتدائی مطالعے کے دور میں حضرت کی تالیفات اور مواعظ و ملفوظات اپنی فہم و ادراک کی پہنچ سے بالاتر بھی معلوم ہوتے تھے، اس لیے انہیں دلچسپی کے ساتھ پڑھنے کے مواقع کم آئے، لیکن حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ اور اپنے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ سرہ کی ہدایت پر روزانہ معمول کے طور پر جب مواعظ کا مطالعہ شروع کیا تو رفتہ رفتہ ان میں دلچسپی اس قدر بڑھی کہ شروع کرنے کے بعد کسی حد پر رکنا طبیعت پر بار ہونے لگا۔ اندازہ ہوا کہ ان مواعظ میں علوم و معارف کا ایسا دریا موزن ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، خاص طور پر دین کی صحیح سمجھ، اس کی حدود کی پہچان اور نفس انسانی کی معرفت اور اس کو اصلاح کے راستے پر لگانے کی جو تدبیریں ان میں نظر آئیں وہ اپنی نظیر آپ ہیں۔ اپنی عملی اصلاح سے تو اب بھی اپنی نااہلی کی وجہ سے محروم ہوں، لیکن دین کا راستہ ان مواعظ کی بدولت الحمدللہ ذہن میں اتنا صاف اور منقع ہو گیا کہ اس میں کوئی شک باقی نہیں رہا۔ مغربی افکار کے غلبے سے جو گمراہیاں یا غلط فہمیاں ہمارے دور میں پیدا ہوئیں، ان کے بارے میں نے اپنے زمانے کے مشہور اہل قلم کی تحریریں بڑی حد تک پڑھی ہیں اور ان سے استفادہ بھی کیا ہے۔ ان میں سے کسی کوشش کی بھی ناقدری نہیں کی جا سکتی، لیکن ان گمراہیوں اور غلط فہمیوں کی جو اصل بنیاد ہے اس پر جتنا جامع تبصرہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الانتباہات المفیدہ اور اس کی شرح حل الانتباہات میں موجود ہے، شاید اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اسی لیے میں نے جناب پروفیسر محمد حسن عسکری صاحب مرحوم سے فرمائش کر کے اس کا انگریزی ترجمہ کروایا، نیز اپنے ایک رفیق مولانا نور البشر صاحب حفظہ اللہ تعالی سے اس کا عربی ترجمہ کرا کے شائع کیا۔ جب سے تدریس اور تصنیف و تالیف میں اشتغال بڑھا، شوقیہ مطالعے کے مواقع بہت کم ملتے ہیں اور بہت سی کتابیں اس انتظار میں بھی رکھی رہتی ہیں کہ ذرا مہلت ملے تو ان سے استفادہ کر سکوں، لیکن مصروفیات اور اسفار کے ہنگاموں میں بھی کچھ نہ کچھ وقت اپنے شوق کی تسکین کے لیے نکال لیتا ہوں، چاہے وہ سرسری انداز ہی میں ہو، لیکن یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ نرا مطالعہ انسان کی زندگی پر اتنا اثر انداز نہیں ہوتا جتنا اثر کسی شخصیت کی صحبت اور اس کے مطالعے سے ہوتا ہے۔ نرے مطالعے سے معلومات میں اضافہ تو ہو جاتا ہے، لیکن صحیح فہم، اعتدال مزاج اور اصلاح نفس شخصیات کی صحبت ہی سے حاصل ہوتی ہے، نہ کتابوں سے، نہ کالج سے، نظر سے پیدا، نہ کتابوں سے، نہ کالج سے، نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ ان چند بے ربط سی باتوں پر اپنی گزارشات ختم کرتا ہوں۔ اگر ان سے آپ کا مقصد پورا نہ ہوتا ہو تو بندے کی کم فہمی پر محمول فرما کر ان کو ضائع فرما دے، بندے کو ان کی اشاعت نہ ہونے کی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ والسلام۔ بندہ محمد تقی عثمانی، 1/4 سن ہجری 1436 ہجری۔